السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ آج ہم جانیں گے درود تنجینا کے فضائل۔ ویسے درود تو کوئی بھی پڑھیں تو وہ بہت ہی افضل ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی درود تنجینا کے فضائل۔ درود تنجینا سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور ہر مہم سے نجات ملتی ہے۔ یہ ایک ایسا درود پاک ہے، جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، آپ کسی بھی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہوں تو اس کو یقین کے ساتھ، اس کو خلوص کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوگی، اللہ پاک کے کرم سے وہ حل ہوگی۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، جہاں جہاز جو ہے طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کے ساتھ بیٹھ کے کہ چند لمحوں بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم جو ہے لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تندور و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا ہی بچ سکتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب میں غنودگی میں طاری ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود جو ہے 1000 بار پڑھو۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نیند سے بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا، وضو کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ ابھی ہم نے 300 بار یہ درود پاک نہیں پڑھا تھا تو طوفان کا جو ہے زور کم ہونے لگا اور آہستہ آہستہ طوفان رک گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی کہوں گی کہ یقین، جب آپ کوئی بھی ذکر کریں گے تو یقین کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی مشکل اور پریشانی حل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح جو ہے پرامن ہوگی، اور اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ دیکھیں، یہ کیسا لمحہ ہوتا ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان سوچ کے بھی ایک وہ کہتے ہیں انسان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی اگر انہوں نے اس پہ اتنا یقین کے ساتھ، اتنا مطلب پختہ یقین کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اگر پڑھا ہے تو ان کو اس کی جو ہے نا ظاہر سی بات ہے آگے ان کو فضیلت بھی ملی اور ان کو جو ہے نا وہ طوفان سے جو نجات کا بھی ذریعہ بنا۔ تو اس کے بعد اس درود پاک کا نام جو ہے درود تنجینا رکھا گیا۔ اس کے بے پناہ فضائل ہیں، اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو یقین مانیں اس کی ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اور میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے اس کو جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل آئی تو میں نے جب اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا، یقین مانیں ابھی 100 تک نہیں ہوتا تو میرا جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کرتی ہوں، آپ کے ساتھ وہی بیان کرتی ہوں جو میں نے پرسنل اپنی لائف پہ جو ہے اس کو آزمایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں نے کیا ہوا ہوتا ہے اور مجھے فائدہ بھی ہوا ہوتا ہے، تو تبھی میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتی ہوں تاکہ وہی بات ہے آپ کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ایک اور فائدہ میں آپ کے ساتھ رکھوں کہ اگر جس بندے کو یہ خواہش ہو دل میں کہ آپ کو مطلب ہر بندے کو، کس کو نہیں خواہش ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، جس کو جو خواہش مند ہو، ٹھیک ہے؟ وہ نماز عشاء، ٹھیک ہے، بعد نماز عشاء 1000 بار پورا کرے اور بستر کو معطر کرے، یعنی خوشبو لگائے اور باوضو ہو کے، ٹھیک ہے نا، سو جائے۔ انشاءاللہ 40 روز کے اندر آپ جو بھی کرے گا، میں کروں یا آپ کریں، مطلب جس نے بھی کیا نا تو اس کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ 40 روز کمپلیٹ نہ کریں، 1 ہفتے کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور بزرگ کا کہنا ہے، جو شخص اس درود پاک کو صبح شام 10 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو کیا ہی کہنے ہیں، جس سے اس کا رب راضی ہو گیا تو کیا ہی اس کی مشکلیں حل نہیں ہوں گی، اس کو کامیابیاں نہیں ملیں گی، اور اللہ کے وہ جو ہے قہر سے بھی بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے تمام برائیوں سے دور محفوظ فرماتے ہیں اور اس کے غم مٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں، درود پاک میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں کہ درود پاک کوئی بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو آپ عام روٹین میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جو سب سے افضل ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن اب چلتے پھرتے ظاہر سی بات اب خواتین ہوتی ہیں، وہ گھر میں انہوں نے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور بھی گھر کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کی جو ٹف روٹین ہے اس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کو جو ہے آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آتی ہیں، کتنے جو ہے سکون اور ہر قسم کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور درود پاک میں کہتی ہوں اس سے بڑا وظیفہ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ درود تنجینہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، لیکن میں آپ کو جو اپنا جو ہے مشورہ آپ کو یہی دوں گی کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا ایک چھوٹا سا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو یقین مانیں آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کے لائف میں بہت زیادہ کوئی پرابلم آ گئی ہے، بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے، تو آپ ایک خلوص نیت کے ساتھ اور ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح بیٹھا کریں۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو اپنے خدا کے سامنے ایسے بیٹھیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے رب سے مانگنے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ظاہر سی بات ہے آپ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، بچے کی مثال لے لیں، وہ اپنی ماں سے کس طرح مانگتا ہے، آپ اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں کہ اے اللہ تو دے گا میں لے کے اٹھوں گا۔ جب اس نیت سے بیٹھیں گے نا تو یقین مانیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پہ جو مشکل یا پریشانی آئی ہو نا وہ حل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی بہت بڑی مشکل ہے، آپ کو جاب کا مسئلہ ہے یا آپ کو گھر کا مسئلہ ہے یا بچیوں کے رشتے کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی آ جائے جو آپ کو کوئی صورت نہ نظر آتی ہو کہ یہ حل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ انسان نہ سب سے بڑی جو ہمارے میں اندر جو کوتاہی ہوتی ہے نا، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نا امیدی کفر ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ ہم نے نا امید تو ہونا ہی نہیں ہے کسی صورت بھی، ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ خلوص کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب ہماری میں بتاؤں نا ہماری جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں ہمارے رب کی کن شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ نے اپنی لائف میں بھی یہ دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو جب ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، لیکن جب ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مسئلے کا کسی ایسی جگہ سے کوئی ذریعہ بن جاتا ہے کہ جہاں ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی اللہ کے جو کلامات ہوتے ہیں انہی کا اثر ہوتا ہے، یقین کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی بہت بڑی پریشانی آپ پہ بن گئی ہو، کوئی جاب کا مسئلہ ہو، کوئی بچے کا مسئلہ ہو، کسی قسم کے ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی باہر ملک میں کوئی پھنس گیا ہے یا کوئی بھی پریشانی ہو، بڑے سے پہاڑ جتنی بھی پریشانی آپ کے اوپر ہوگی نا تو آپ نے یقین کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو ہے نا 300 دفعہ جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، ویسے تو اس کی 300 دفعہ جو ہے بہت آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گھر کے چند افراد مل کے بیٹھ جائیں اور 300 دفعہ اس کو پڑھنے کی جو ہے نا نیت باندھ لیں، پھر دیکھیں کہ وہ آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ لیکن پیارے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یقین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یقین میں آپ کو مثال دیتی ہوں نا، اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے، سر درد بھی ہوتا ہے نا آپ کو، تو آپ وہ پیناڈول کی گولی پہ یقین رکھتے ہیں کہ کھاؤں گا تو آرام آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ کی کلام ہے، جب ظاہر سی بات ہے ہم نے پڑھنی ہے تو یقین کے ساتھ یہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے ساتھ درود تنجینہ جو ہے پورا شیئر کر دوں گی۔ مجھے امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کس ٹاپک پہ ویڈیو جو چاہیے۔ آپ کے کمنٹ سے، آپ کے لائک سے، آپ کے شیئر سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر تو سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔